الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاؤنا بها تبع الله على قلبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی مختصر آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں جو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں وہ مسلمانوں کی اسلامی تہذیب کی حفاظت سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا، موجودہ حالات میں ہمیں جو کام کرنے چاہیے ان میں سے پہلی چیز یہ بیان ہوئی کہ ایمان کی حفاظت کی فکر۔ اس سلسلے میں عرض کیا گیا تھا کہ ایمان کی اہمیت، ایمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا اجر، اور اپنے نسل میں ایمان کی حفاظت کیسے کریں، بچوں میں اسلام اور ایمان کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے بچوں کو مکاتب سے جوڑنا، انبیاء اولیاء کے واقعات انہیں سنانا، ایمان کی خاطر صحابہ پر جو قربانیاں انہیں دینی پڑی اس قربانیوں کے وہ واقعات یاد کرنا اور اس کا مذاکرہ گھروں میں اس کی تعلیم ہونا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی لباس، مسلمانوں کا جو لباس ہے اسے اچھی طرح بنا سنوار کر پہننے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد جان کی حفاظت سے متعلق بات آئی تھی کہ آدمی کی جان یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ مال چلا جائے پھر واپس آ سکتا ہے، کما سکتا ہے انسان۔ آدمی کی عزت لوٹ جائے محنت کر کے پھر وہ باعزت بن سکتا ہے۔ ایک زمانے میں کوئی آدمی شرابی ہو سکتا ہے، چور ہو سکتا ہے، سود خور ہو سکتا ہے، بعد میں اللہ نے توفیق دی، ہدایت ملی، اب نیک بن گیا، اب حلال حرام کی تمیز کرنے والا ہے، اب لوگوں کا حق ادا کرنے والا ہے، لوگوں میں اس کا بڑا نام اور اس کی عزت ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، بہت سے لوگ برائی کے بعد اچھائی کی طرف آتے ہیں، شروع ہی سے اچھے بن کے چلتے ہوں، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو جان بہت اہم چیز ہے، ایک بار جانے کے بعد پھر واپس نہیں آتی۔ دنیا کی دوسری دولتیں جانے کے بعد پھر واپس آ سکتی ہیں، لیکن جان ایک ایسی نعمت ہے جانے کے بعد پھر واپس آ نہیں سکتی۔ تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحت کی طرف توجہ دینا، کھانے پینے کا صحیح اہتمام ہونا، نیند کا صحیح اہتمام ہونا، راتوں میں بلا وجہ کے فالتو چبوتروں پہ جاگتے رہنے سے صحت جس قدر برباد ہوتی ہے، فجر کے بعد سوتے رہنے سے صحت کس قدر برباد ہوتی ہے، گٹکا، تمباکو، سگریٹ، شراب، دوسری ایسی چیزیں جو انسان کے لیے بے حد نقصان دہ ہیں، ایسی چیزوں کا استعمال کرنے سے آدمی خود کو بچانا چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے۔ ایسی چیزیں جو تمہاری صحت برباد کر دیتی ہیں،
اس کے علاوہ قانونی جانکاری، مسلمانوں کا IPS میں حصہ لینا، IAS میں حصہ لینا، مسلمان جج بننا، وکیل بننا، ایسے عہدوں پر فائز ہونا، ایڈمنسٹری میں حصہ لینا جس میں قانون بنایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد قانون نافذ کرنے کے لیے پولیس فورس کا استعمال کیا جاتا ہے، ان سب چیزوں میں مسلمان اگر حصہ لے گا تو ایسے قوانین بنانے سے ہی وہ روک تھام لگا سکتا ہے جو اس کی جان کو خطرے میں ڈال سکتے ہوں، اس کی پراپرٹی کو خطرے میں ڈال سکتے ہوں۔ قانون بن گیا، قانون پاس ہو گیا، قانون بنانے والا کون ہے؟ وہ کوئی خیرخواہ ہے، مخلص ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ کیسا انسان ہے پوری دنیا جانتی ہے۔ وہاں سے قوانین پاس ہو کے آ رہے ہیں، یہاں آنے کے بعد آپ چیخ و پکار کر رہے ہیں، آپ احتجاج کر رہے ہیں، آپ ریلیاں نکال رہے ہیں، آپ سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ بھئی یہ قانون بنا کہاں پر ہے؟ فلاں پارلیمنٹ میں بنا ہے، تو پھر یہ قانون جب وہاں بنا ہے تو ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ کیوں نہیں بن سکتے؟ جہاں پر رائے لے کر قانون بنایا جاتا ہے وہاں ہم صحیح رائے دے کر پورے ملک کے فائدے کی رائے نافذ کرنے اور اسے پاس کرنے کی فکر کرنے کے لیے اپنے بندوں کو وہاں پر آگے بڑھانے کی فکر کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا آپ میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ آپ کا بچہ پارلیمنٹ کا ممبر بنے؟ کوئی نہیں چاہ رہا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی نہیں چاہ رہا کہ آپ کی نسل میں سے کوئی عدالت میں جج بن کر بیٹھے؟ آپ میں سے کوئی نہیں چاہ رہا کہ آپ کی نسل میں سے کوئی ایڈمنسٹری میں حصہ لے، کلکٹر بنے، بڑے بڑے عہدوں پر آپ کی اولاد بیٹھے اور ملک کی خدمت کرے، قوم کی، عوام کی خدمت کرے؟ آپ میں سے کوئی نہیں چاہ رہا ہے، سب چاہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو چاہتوں سے امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں، صرف چاہتے رہنے سے کوئی امید پوری نہیں ہوتی ہے۔ یہ جنت نہیں ہے جہاں پر ہم جی رہے ہیں، جنت میں آپ جو چاہیں گے پورا ہو جائے گا۔ فیہا ما تشتہی انفسکم، اس میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارا نفس چاہتا ہے، جو چاہو گے مل جائے گا، کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں گھر بنانے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، پراپرٹی بنانے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، شادی کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی نعمت حاصل کرنا ہو مفت میں حاصل نہیں ہوتی ہے، لیکن جنت ایسی جگہ پر ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو صرف چاہو تو مل جائے گی، محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو کہیں مسلمان ایسا تو سمجھ کے نہیں جی رہا کہ میں جنت میں جی رہا ہوں، چاہوں گا تو بس ہو جائے گا، ہم چاہیں گے تو بس دنیا پلٹ جائے گی۔ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی نسل، اس کی اولاد بڑے بڑے عہدوں پر رہے، بلکہ غیر مسلم بھائیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو گھروں میں کام کرتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، ٹھیلے لگاتے ہیں اور کولی مزدوری کا کام کرتے ہیں، تھیلے اٹھاتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ اولاد کو بڑی بڑی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو اس مجبوری اور مزدوری کی زندگی پہ آ گئے ہیں، لیکن ہماری اولاد یہ دن نہ دیکھے، اس واسطے انہیں بڑی بڑی پڑھائیاں، بڑی بڑی ڈگریاں دلانے کی کوشش کی جائے۔ جب ان کے اندر اتنی سمجھ عقل ہے تو پھر مسلمان جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جس قوم کی اور جس مذہب کی پہلی وحی پڑھنے لکھنے سے متعلق ہو، اس قوم کا اکثر طبقہ جاہل بن کے جی رہا ہو تو کیسی نادانی کی بات ہے، کیسی بے وقوفی کی بات ہے۔ اب پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ 10 پاس ہو جاؤ بس کافی ہے، انجینئر بن جاؤ بس کافی ہے، سافٹ ویئر بن جاؤ بس کافی ہے، 2-4 ڈگریاں جس میں زیادہ مغز ماری کی ضرورت نہیں پڑتی، اس میں کلاس اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، زیادہ فیسز دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہفتے میں مہینے میں 1 مرتبہ سسرال جانے کی طرح جا کے آ جاؤ کالج، تمہارے سسرے تو صاحب، تمہاری ساس، تمہارے سالے، تمہاری سالیاں سب بیٹھی ہیں وہاں پر، تمہارا اٹینڈنس لگا دیں گی، اور جب ایگزام آئے گا تو پاس کر کے سرٹیفکیٹ دے دیں گی۔ اب وہ سرٹیفکیٹ لے کر دکان دکان، کمپنی کمپنی، آفس آفس، بھکاری بن کے بھیک مانگتے پھرتے رہو، میرے پاس یہ ڈگری ہے، آپ کے پاس جاب ہے تو دے دو، میرے پاس یہ ڈگری ہے، آپ کے پاس جاب ہے تو دے دو۔
نوکر بننے کے لیے گلی گلی گھومتے رہو، ملازم بننے کے لیے کمپنی کمپنی جوتے اپنے گھساتے پھرتے رہو، پھر اس کے بعد نواب گیری دکھانے کے لیے آگے رہیں گے، ہم نوابوں کی اولاد ہیں، کھائیں گے تو مزے کی بریانی کھائیں گے، روز کا دال چاول نہیں ہونا، کھائے تو مزے کا کھانا، اس واسطے ہفتے بھر بھوکے رہو، کھائے تو مزے کا کھاؤ۔ اس واسطے اکثر نوجوانوں کی ایک غلیظ عادت یہ ہے، کیا کر رہے ہیں صاحب؟ جاب ڈھونڈ رہے ہیں۔ کب سے ڈھونڈ رہے ہیں؟ 2 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ جاب سرچنگ میں ہیں۔ کب سے کر رہے ہیں جاب سرچنگ؟ 3 سال سے کر رہے ہیں۔ عقل ہے، دماغ ہے، بھیجے میں کچھ بھیجا ہے یا سب کچھ کہیں اور بھیج دیا ہے؟ دوسرے لوگ تجارت کر کے کوئی اور راستے اپنا کر لاکھوں روپے کما رہے ہیں، ہزاروں روپے کما رہے ہیں، کمانے کے مختلف سورسز لوگ تلاش کر کے صرف کمانا کیسے ہے یہ آپ کو ایڈوائز کرنے کے لیے لاکھوں روپے لوگ لے رہے ہیں۔ اب آپ بعد میں کیا کمائیں گے بات کی بات ہے، لیکن مسلمان نوجوان خاص طور سے سلم بستیوں کے، ہماری اس بستی کے نوجوانوں کی بھی اکثر شکایتیں یہ ملتی ہیں، فالتو بیٹھے ہیں، چبوتروں پہ بیٹھے ہیں، رات کے 10 بجے گھر سے نکلتے ہیں نواب صاحب، کہاں کے لیے؟ ان کا شاہی محل چبوترا، وہاں چبوترے پہ جا کے بیٹھیں گے، ایسے شاہانہ طریقے سے بیٹھیں گے گویا ان کی باپ دادا کی جاگیر ہے، اب پورے مزدور، ملازم، نوکر چاکر سب آئیں گے، اب یہ نوابی دھاتیں گے یہاں پر بیٹھ کے، اس کو یہ بولیں گے مودی ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ بلی کا سر منڈا رہے بیٹھ کے یہاں پر، تم کیا کر رہے ہو؟ روزانہ 10 بجے باہر چبوتروں پہ نکل کے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے چبوتروں پر فالتو وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، پھر 1 بج گیا، 2 بج گیا تو اب چلو بہت ہو گیا، جا کے سو جائیں گے۔ اب 2 بجے جاتا ہے سونے کے لیے، فجر غارت، 9 بجے، 11 بجے، 12 بجے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد اب نکل رہے ہیں جاب سرچنگ کے لیے، 6 بجے تک جاب سرچ کر لیا، کچھ بھی نہیں ملا تو بولے دن پورا ڈھونڈا ہوں، دن پورا تلاش کیا ہوں۔ کب شروع ہوا دن تمہارا؟ تم اٹھے 12 بجے، اب نہا دھو کے تم نواب کی اولاد نکلے 2 بجے مارکیٹ میں، اب 6 بجے واپس آ رہے ہیں، بولے پورا دن تلاش کیا ہوں۔ آدھا دن تو تمہارا غارت ہو گیا ہے، آدھا دن تو تمہارا ایسے ہی فالتو میں ضائع ہوا۔ تمہارا غیر مسلم بھائی، تمہارا پڑوسی، وہ 6 بجے، 4 بجے، آج بھی بعض غیر مسلم ایسے ہیں جسے ہم دیکھتے ہیں 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، ان کے سارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی 6 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ آپ کہیں باہر سے سفر سے آ رہے ہوں، لاک ڈاؤن سے پہلے کہیں ادھر ادھر سفر میں جانا ہوتا، رات کے 12 بجے 2 بجے ہماری گاڑی واپس آتی شہر میں، تو جہاں غیر مسلموں کا ایریا ہے اس میں داخل ہوتے ہی سارے غیر مسلموں کے ایریا بند، اندھیرا، کوئی لائٹ نہیں چل رہی ہے، 10 بجے 11 بجے اندھیرا سناٹا چھا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے ایریے میں داخل ہو، ابھی ہوٹل بھی چل رہے ہیں، بریانیاں بھی کھائے جا رہے ہیں، حلیم بھی کھا رہے ہیں، مسالہ دوشا، حلیم دوشا، پیجامے کا دوشا، سب دوشے کھا رہے ہیں۔ رات کے 12 بجے عجیب عجیب، رات کے 12 بجے کھانے، جنات کھاتے ہیں رات کے 12 بجے، جو سنتے تھے رات کے 12 بجے نہیں کھانا چاہیے، جنات کھاتے ہیں۔ یہ سارے جناتوں کی اولاد اپنے کو نوابوں کی اولاد سمجھ کے جی رہی ہے۔ 2 بجے تک ہوٹل چل رہے ہوں، چائے کی دکانیں چل رہے ہوں، بلکہ ایسے بھی دکانیں ہم دیکھتے ہیں وہ ہوٹل کھلتا ہی ہے رات کے 10 بجے کے بعد، وہ ہوٹل کھلتا ہی ہے رات کے 10 بجے کے بعد، پھر صبح 5 بجے ہوٹل بند ہو جائے گا۔ اس کی کمائی ہے رات کی ہے، اور خریدنے والے اکثر گراہک اس کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا، اسے اس طرح فالتو میں ضائع کر رہے ہو، اور دن کو کمانے کے لیے بنایا۔ بڑے بڑے صحابہ جن سے جو ملینر بلینر تھے، جن کی وفات پر میراث تقسیم کرنے کے لیے جب ان کی سونے کی بڑی بڑی ڈلیاں جو ان کے کان اور زمین سے نکالے گئے تھے، وہ کاٹ کر تقسیم کرنے میں کاٹنے کی جو آریاں ہیں، وہ آرے تقریباً 200 سے 300 آرے ٹوٹ گئے، اتنے زیادہ سونے کی خزانے ان کے پاس۔ کیسے کمایا آپ؟ کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ صحابہ کے بارے میں، جن کے بارے میں صرف یہ سنتے ہو کہ وہ پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، گھر میں فاقہ ہوتا تھا، کھانا نہیں ہوتا تھا، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، فلاں تھا۔
یہ سب تھا، یہ زندگی کا ایک رخ ہے، زندگی کا دوسرا رخ بھی ہے۔ شاہانہ لباس پہنتے تھے، خوشبو لگا کے نکلتے تو پوری گلی مہک جاتی تھی۔ ایک ایک سال کا راشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 9 بیویوں کے گھر میں دے دیتے۔ 9 بیویوں کے گھر میں ایک ایک سال کا راشن دے دینا۔ تمہارے گھر میں ایک ہی بیوی ہے، 1 مہینے کا سودا کرٹ سے نہیں آتا ہے، 1 مہینے کا سودا کرٹ سے نہیں آتا ہے، 9 بیویاں ہیں، پورے سال کا راشن دے رہے ہیں۔ شاہانہ لباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، وفود آتے اور بادشاہوں کی طرف سے کوئی وزیر ملنے آتا، الگ ڈریس تھا، وہ پہن کے بیٹھتے تھے ملنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی وہ زندگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے تجارت کے ذریعے سے حلال طریقے سے کما کر اپنی پراپرٹیاں جو بنائی اور جمائی ہیں، وہ زندگی مسلمانوں کو کیوں نظر نہیں آتی ہے؟ تمہاری اوقاف پہ قبضہ ہو رہا ہو، مسجدوں پہ قبضہ ہو رہا ہو، مدارس پہ قبضہ ہو رہا ہو، وقف بورڈ کی زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہو، سب کچھ ہو رہا ہے، اور تمہیں اپنی پراپرٹیاں بچانے کی، جمانے کی، کمانے کی کوئی فکر نہیں ہے، بس کھاؤ اور نوابگیری دکھاتے پھرتے رہو۔ یاد رکھو، جو لوگ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں ان سے ہم ایڈوائز لے سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں، ان کی کمزوری کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، وہ کمزور ہو چکے ہیں، جوانی میں جو کرنا تھا کر چکے۔ اب ہمیں جو نوجوان طبقہ ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے خود کو بھی سنبھالنا، آنے والی نسل کو بھی سنبھالنا۔ 40 سال 45 سال سے پہلے کی عمر والے تمام لوگ کان کھول کے سن لیں، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے آنے والی نسل کو کیسے بنانا چاہتے ہو۔ آج جس مرحلے پر تم ہو، آج سے 20 سال کے بعد تم کس عمر پر رہو گے؟ آج ہم 33 سال کے ہیں، آج سے 20 سال کے بعد 53 سال کے ہو جائیں گے، تو اس وقت تمہاری اولاد کہاں پر رہے گی؟ تم اپنی اولاد کو اپنے بڑھاپے میں کیسے دیکھنا چاہتے ہو؟ تم اپنی اولاد کی ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہو وہ کسی کی دکان میں گالیاں سنتے پھر رہا ہے، دکان کہیں پر ملازمت کی بھیک مانگتے پھر رہا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانے، اپنی بچیوں کی شادی کرنے کے لیے چندے یا لوگوں کے سہارے بھیک مانگنے اور لوگوں کی خیرات میں پلتے پڑ رہا ہے؟ یہ تم اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ ہے، اگر کوئی مسلمان اچھی نیت سے حقوق ادا کرنے کے لیے حلال طریقے سے کمائی کرتا ہے، تو اگر وہ 1000 روپے دن میں کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1000 نیکیاں اسے لکھتے ہیں، 1000 نیکیاں لکھتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے والا، مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے والا یہ شخص، اور باہر بنڈی پر، گاڑی پر، دکان پر، اپنی آفس پر، اپنی کمپنی پر بیٹھ کر صبح شام محنت کر کے اپنے چھوٹے بچوں کو پالنے کے لیے، بیوی کو پالنے کے لیے، ماں باپ کا حق ادا کرنے کے لیے 25 روپے کلو کی پیاز لے لو، 20 روپے کلو کے ٹماٹے لے لو، یہ جو آواز لگا رہا ہے اس آواز پر اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیتے ہیں، اس آواز پر اسے نیکیاں لکھتے ہیں۔ اس کی ذمہ داری ہے بیوی کو پالنا، اس کی ذمہ داری ہے بچوں کو پالنا، وہ حلال طریقے سے پالنے کی محنت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، مصافحہ کیے، ہاتھ سخت تھے، ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا یہ سختی کیسی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ لکڑیاں کاٹ کر جنگل سے مارکیٹ میں لا کر بیچتا ہوں تو ہتھوڑی اور پھر کلہاڑی چلانے کی وجہ سے ہاتھ پہ گٹے پڑ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو پالنے کے لیے ایسی محنت کر رہا ہے، اس کے ہاتھ لیے اپنے لبوں کے قریب لا کر ان کے ہتھیلیوں کا بوسہ دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بڑا محبوب ہے وہ آدمی جو اپنے اہل و عیال کو پالنے کے لیے محنت کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو پالنے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ باپ دادا کی پراپرٹیوں پہ فخر کرنے والے جو مر کے چلے گئے ان کی پراپرٹیوں پہ بول رہے ہیں ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے چاچا ایسے تھے۔ ارے تم کیسے ہو بتاؤ؟ تمہارے چاچا قبر میں، تمہارے باپ قبر میں، تمہارے دادا قبر میں، ان کو ہم کیا سنیں کیا دیکھیں؟ تم کس حیثیت کے دکھاؤ؟ زمانہ تم کو دیکھتا ہے، تمہارے باپ دادا کو نہیں دیکھتا ہے۔ اگر تمہارے باپ دادا کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا تو پھر آج 1100 سال تم ہندوستان پہ حکومت کرنے کے بعد سبسڈی کے لیے بھیک مانگ رہے ہو۔
اپنے بچوں کے لیے 4% ریزرویشن کے لیے بھیک مانگ رہے ہو، تو کہاں چلے گی 11 سال کی تمہاری نواب گیری اور بادشاہی؟ چار مینار تمہارا ہے، قطب مینار تمہارا ہے، لال قلعہ تمہارا ہے، ہندوستان کی جتنی تفریح گاہیں ہیں جہاں سے ہندوستان کو کروڑوں روپے ماہانہ کی انکم ہوتی ہے، وہ سب تمہارے باپ دادا کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہاں بھی تم ٹکٹ دے کے جاتے ہو، تمہارے باپ دادا کا بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ فخر کی چیز ہوتی تو پھر تم آج بھی بیٹھ کے کھانا تھا۔ آج نوکریوں کے لیے کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ چند مہینے اسکول بند ہو گیا تو کیسی خبریں آ رہی ہیں مسلمان لڑکیوں کی، جن اسکولوں میں ہماری لڑکیاں پڑھانے جاتی تھیں آج وہ اسکول بند ہو گئے، وہاں سے ان کی سیلریاں بند ہو گئیں۔ تو ایک محلے کی مسلمان لڑکی، ایک محلے کی مسلمان عورت اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو پالنے کے لیے جب اس سے اسکول کی انکم بند ہو گئی، اب کوئی سہارا نہیں ہے سماج میں اس کے دیکھ بھال کا، اس کے بچوں کے خیال کرنے کا، دوسرے محلے میں برقع پہن کر وہ بھیک مانگ رہی ہے تاکہ بچوں کو پال سکے۔ وہ کون ہے؟ بچوں کا فیوچر بنانے والی ٹیچر، بچوں کو پروان چڑھتا ہوا، بچوں کو بڑا پڑھا لکھا ہوا، ڈگریاں حاصل کرتا ہوا، اپنا خون پسینہ کر کے بچوں کا فیوچر بنانے والے وہ ٹیچر، وہ ماسٹر، وہ استاذ، یہ سب لوگ آج کس قدر اسکولوں کے مجبور ہوتے جا رہے ہیں، کیسی مسلمانوں کی معاشی حالت گرتی جا رہی ہے، اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ فالتو وقت ضائع کر رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ضائع ہو رہا ہے۔ موبائل دیکھو، ارطغرل دیکھو، سلطان دیکھو، فلاں سیریل دیکھو، ساس بہو کا سیریل دیکھو، اور اتنا دیکھو کہ تمہاری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی، تم بھی ایک ہیرو بن جاؤ گے، تمہاری بیویاں ہیروئن بن جائیں گی، تمہارے اڑوس پڑوس ولن بن جائیں گے، اس کے بعد لڑائیاں شروع کرو محلے میں نکل کے، تمہاری بھی ویڈیو بنے گی، تم بھی ہیرو بنو گے۔ پاگل بن رہے ہیں موبائل دیکھتے ہوئے، ارطغرل دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے کیا ہو رہا ہے؟ اسلامی جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اسلامی شوق پیدا ہو رہا ہے۔ کتنا شوق پیدا ہوا جناب؟ اتنا شوق پیدا ہوا سیریل دیکھ کر پورے رمضان کی تراویح غارت ہو گئی، اتنا شوق پیدا ہوا دیکھ کر سیریل، اتنا جذبہ پیدا ہوا کہ اب آپ پینٹ کرتا فلاں یہ سب چیزیں چھوڑ کر پورا اسلامی لباس میں آ گئے، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے لگے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے لگے، جھوٹ چھوٹ گیا، دھوکہ چھوٹ گیا، وقت کا ضائع کرنا چھوٹ گیا، زبان سچی بن گئی، وعدہ پورا کرنے والے بن گئے، امانت دار بن گئے، اب تمہیں ترقی ہونے لگی، تمہارا سیاست میں پوسٹ آنے لگا، سب کچھ بن گیا۔ پورے سیریز ہو گئے، پورے سیریل کے جتنے سیریز تھے سب ہو گئے۔ کیا تبدیلی آئی؟ ماں پکار رہی ہے، بیٹا پانی آ رہا ہے، پانی کے 2 مٹکے لا لو، کوئی کان میں جوں تک نہیں رنگ رہی ہے، نہیں ادھر سے عیسائی دشمن آ رہا ہے، اس سے لڑنا ہے بیٹھ کے۔ یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے دیکھ کے سیریل۔ اگر ان چیزوں سے جذبے بنتے، ان چیزوں سے تبدیلی آتی، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دنیا میں بھیجنے کے بعد کتاب دینے کے ساتھ ساتھ چند سیڈیز بھی بھیج دیتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی سی ڈی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی سی ڈی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سی ڈی ہے۔ اے نبی، آپ نے ابراہیم کا زمانہ نہیں دیکھا، موسیٰ اور عیسیٰ کا زمانہ نہیں دیکھا، آدم علیہ السلام کو جنت میں ہم نے پیدا کیا، وہاں کیسے تھے وہ زمانہ نہیں دیکھا۔ یہ آدم علیہ السلام کی سی ڈی ہے، یہ ابراہیم کی سی ڈی ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے تھی، کیسا طوفان آیا، نہیں دیکھے، یہ ان کی سی ڈی ہے۔ سب سے زیادہ سچی کہانیاں اگر بنا سکتا تو اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ بنا کے دے دیتے تھے۔ ان چیزوں سے اگر تبدیلی آتی ہے، یہودیوں کے بنائے ہوئے، یہودیوں کی پلاننگ سے اور ان کے پورے سرمایے سے، اور تبدیلی ان میں آنا ہے، آپ کو جگانا چاہ رہے ہیں، اور آپ جاگ کے کیا کریں گے؟ جو سوتا ہی 2 بجے ہے اسے جگانا چاہ رہے ہیں، جو سوتا ہی 2 بجے ہے اسے جگانا چاہ رہے ہیں صبح صبح، اور جسے یہ 2014 سے لے کر اب تک اتنے جوتے پڑے، اتنے لات پڑے، اب بھی یہ اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ کبھی کوئی گدھا لات مارا، کبھی کوئی یہ لات مارا، کبھی کوئی چائے والا لات مارا، کبھی کوئی ڈکاشن والا لات مارا، کوئی سبزی والا لات مارا، کوئی بھی مارو اٹھنے تیار نہیں ہے، اب انہیں اٹھانے کی فکر ہے۔ تو جو نوجوان ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی نسل کو آپ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس وقت جسے اللہ نے صحیح سلامت رکھا ہے، ہاتھ پیر صحیح دیے ہیں، ہم کیسے اپنی آنے والی نسل کی حفاظت کریں۔ جو حق تمہیں سرکار اور حکومت کی طرف سے ملتا ہو، اور جو حق تمہیں اسلام دیتا ہو، ان حقوق میں ہرگز کوتاہی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی تہذیب کی حفاظت کے سلسلے میں
3 بنیادی باتیں یاد رکھیں۔ اسلامی تہذیب، اللہ تعالیٰ دنیا میں انبیاء کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ، کتاب نازل کرنے کے ساتھ ساتھ صرف عبادات کی طرف توجہ نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 کام تو آپ کو کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا رہن سہن، اپنی عقائد کی درستگی، اسلامی مساوات، اسلامی تعلیمات پر عمل، یہ وہ باتیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنی ایک نئی تہذیب قائم کر سکتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلی چیز عقائد دیے ہیں، عقیدے کی درستگی۔ مسلمان چاہے وہ جس دنیا کا رہتا ہو، دنیا کے جس کونے میں رہتا ہو، اس کی سوچ یہ ہے کہ دنیا اللہ بنایا ہے، زمین آسمان اللہ بنائے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان اب ایک ہو گئے کہ تمہاری سوچ جو ہندوستان میں رہتے ہیں، تمہاری سوچ جو افریقہ میں رہتے ہیں، تمہاری سوچ جو کسی ملک کے کونے میں رہتے ہوں، سب کی ایک سوچ ہے کہ دنیا اللہ بنایا ہے۔ یہ سب اب تمہاری ایک برادری کے لوگ ہو گئے۔ دوسری بات، اللہ ایک ہے، یہ بھی ہماری سوچ ہے۔ اللہ کے عقائد ایک ہونے میں کسی اور کو شریک کرنا اسلام کی اور اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اسی واسطے اللہ رب العزت نے بچے کے پیدا ہونے سے لے کر موت تک جو ہدایات دی ہیں وہ سب ایسی ہیں جو وحدانیت کو بتاتی ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس کان میں اذان دینا ہے اور اس کان میں اقامت دینا ہے۔ اذان بھی توحید کا نعرہ ہے، اقامت بھی توحید کا نعرہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا میں بچہ آتے ہی سب سے پہلے اس کے کان میں توحید کی آواز ڈالو، دونوں کانوں میں۔ پھر اس کے بعد اسے تحنیک کراؤ، کسی بزرگ کے پاس لے جا کر کھجور یا کوئی میٹھی چیز وہ بزرگ چبا کے دیں اور وہ بچے کو کھلاؤ، ان کی بزرگی کا اثر پڑے گا۔ پہلا لقمہ کسی اللہ والے کا زبان پہ جائے گا، تالو کو وہ کھجور لگا دو، بچہ وہ چوستا رہے گا، وہ کھجور کا مٹھاس اور کھجور کی وہ برکتیں اسے نصیب ہوں گی۔ 7 دن ہونے کے بعد اس کا عقیقہ کرو، اس کا ختنہ کرو اور پھر اس کا صحیح اسلامی نام تجویز کر کے رکھ دو۔ یہ سب اسلام بتا رہا ہے کہ تمہیں اپنے بچے کے ساتھ ایسے کرنا ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو جیسے خوشی خوشی آپ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اسلام تمہیں بتاتا ہے کہ اپنے بچے کو اسلامی طرز میں ڈھالو۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام میں مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایسے پیش آؤ۔ پھر 7 دن میں عقیقہ کر دینا، ختنہ کر دینا، اس کا نام رکھ دینا اور اسلامی نام رکھنا جس میں انبیاء کے، صحابہ کے، اولیاء کے نام کا اثر پڑتا ہو۔ اور پھر اس کے بعد 5 سال کا ہو جائے تو پہلا کلمہ جو اس کی زبان سے نکلنا چاہیے، پہلی بات جو اس کی زبان سے نکلنا چاہیے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صحابہ اپنے بچوں میں اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جیسے ہی بچہ بولنا شروع کرتا تو پہلے اسے کلمہ سکھاتے تھے۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، جب بولنا شروع کرے، اسے امی بولو، ابو بولو، نانا بولو، دادا بولو، چڈی بولو، فلاں بولو، یہ بولو، پہلا کلمہ اس کا، پہلی آواز اس کی کانوں میں اللہ کی گئی، وہ پیدا ہوتے ہی بول نہیں سکتا لیکن سنا دو، اور جیسے ہی بولنا شروع کرے پہلا کلمہ اس سے اللہ کا کلمہ نکالو۔ 5 سال کا ہو گیا تو یہاں سے اسلامی ماحول دو، اسلامی تربیت دو۔ کیسے اسلامی تربیت؟ ماں باپ کی زبان سے، گھر میں رہنے والوں کی زبان سے، آتے ہی السلام علیکم، جاتے وقت السلام علیکم، گھر میں آتے وقت کی دعا، جاتے وقت کی دعا، کسی کو پانی دیں، لینے والا جزاک اللہ کہنا، پھر اس کے جواب میں حیاک اللہ کہنا، کسی اچھی چیز کو دیکھے تو ماشاء اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا۔ یہ جملے ایسے تمہارے گھروں میں بولے جانے چاہیے، چھوٹا بچہ بھی بغیر بولے کہ ان جملوں کا عادی بن جائے۔ کھانا کھاتے وقت اسلامی تہذیب، سنت طریقے سے بیٹھ کر، دسترخوان بچھا کر، تم جانور نہیں ہو، گدھے گھوڑے نہیں ہو، کھڑے کھڑے کھا رہے ہو، سیلف سسٹم ہے، خود جالو، خود جاؤ، خود اٹھاؤ، خود لے کے کھا لو۔ دعوتیں بھی، نکاح کی دعوت، ولیمے کی دعوت، سیلف سسٹم، کھڑے کھڑے لے کے کھا لینا ہے۔ گدھوں کو بلا رہے ہو، گھوڑوں کو بلا رہے ہو، کتوں کو بلا رہے ہو، انسانوں کو بلا رہے ہو، جب ان کو بلا رہے تو ان کو اللہ نے پیر دیے، گھٹنے دیے، یہ بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھنے کا نظام، سیلف سسٹم، اور پھر وہ جس میں کھڑے ہو کے کھایا جاتا ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔
سونے سے پہلے کی دعائیں، سو کے اٹھنے کے بعد کی دعائیں، واش روم جانے کی دعائیں، یہ ایسے تمہاری زبان پہ آنی چاہیے کہ تمہارا بچہ بیٹھے بیٹھے اس کا عادی بن جائے۔ اسے کہتے ہیں اسلامی تہذیب۔ اس بچے کو پہنائے جانے کے کپڑے اور اس بچے کو دودھ پلانے والی ماں بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اس ماں کی گود کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو وہ ماں کی گود جس ماں کی تربیت ہوئی ہو۔ آج کی مائیں جو فلم اور سیریل دیکھ کے آتی ہیں، جن کے آئیڈیل ہیرو اور ہیروئن ہوتے ہیں اور جن کے لیے نمونہ ناچنے والے عیاش فحاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسی ماؤں کی گود کبھی ان کے بچوں کے لیے تربیت گاہ نہیں بن سکتی ہے۔ ماں کی گود جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہو تو پھر بچہ بھی حضرت حسن حسین جیسے پیدا ہوں گے۔ ماں کی گود جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہو تو پھر بچے بھی حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے پیدا ہوں گے۔ ماں کی گود جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہو تو بچے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے پیدا ہوں گے۔ ماں کی گود جب حضرت نظام الدین اولیاء کی ماں کی گود کی طرح ہو تو پیدا ہونے والے بھی بچے نظام الدین اولیاء بنیں گے، صابر کلیری بنیں گے، معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ بنیں گے، عبد القادر جیلانی بنیں گے، جبکہ ماں کی گود ویسی ہونی چاہیے۔ مائیں تربیت یافتہ ہوں۔ دودھ پلاتی تھی مائیں تو باوضو دودھ پلاتی تھی۔ ٹیپو سلطان کے بارے میں مشہور ہے، ماں بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی تھی۔ ایک مرد مجاہد پوری انگریز قوم سے 4 جنگیں کر کے ہرا رہا ہے، انگریز کو پانی پلا رہا ہے۔ انگریز اپنی اولاد کو، بچوں کو سلانے کے لیے ڈراتے ہوئے بول رہا ہے سو جاؤ ورنہ ٹیپو آ جائے گا، سو جاؤ ورنہ ٹیپو آ جائے گا۔ اتنا جس نے اپنا لوہا منوا لیا، اس کی ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ اور آج گانے دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے مائیں دودھ ایک لوری، جن کی نئی شادیاں ہو رہی ہیں، تم جہیز جوڑے جو مانگتے ہو اس میں یہ چیز بھی پوچھ لو کیا تمہاری بیٹی کو اسلامی لوری آتی ہے؟ کسی ایک لڑکی کو اسلامی لوری آتی ہو، اسلامی نعت آتی ہو، اسلامی واقعات کسی کو یاد ہو کہ اپنے بچے کو جھولا جھلاتے ہوئے، سلاتے ہوئے کیا پڑھتے کیا گاتے ہوئے سلانا چاہیے؟ ایک ماں کو بھی اسلامی لوری نہیں آتی ہے۔ حالانکہ لوریاں یاد ہونا اسلامی عورتوں کی شان ہے۔ تمہاری مائیں جو 40-50 سال کی عمر کے لوگ ہیں، ان کی ماؤں سے پوچھو وہ کتنی لوریاں اب بھی یاد ہیں۔ وہ بوڑھی عورتیں جو کچھ پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن اسلامی لوریاں آتی تھی، بچوں کی ویسی تربیت ہوتی تھی۔ یو پی میں ایک بزرگ کے پاس ایک بچے کو لے گئے، بچہ رو رہا ہے، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر 4 گھنٹے ہو گئے، 8 گھنٹے ہو گئے، رونا بند نہیں ہو رہا ہے۔ بزرگ اس بچے کو لیے، غور سے دیکھا، 2-4 جملے کچھ انہوں نے پڑھ کر اس کے کان میں دم کر دیے، بچہ رونا بند کر دیا۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا حضرت 8 گھنٹے سے رونا بند نہیں ہو رہا تھا، آپ نے کیا پڑھا کہ رونا بند ہو گیا؟ تو بزرگ کہنے لگے اس بچے کی شان یہ ہے کہ جب یہ بچہ اپنی ماں کی پیٹ میں تھا تو اس کی ماں روزانہ قرآن مجید کی کئی پاروں کی تلاوت کرتی تھی، اس قرآن کی آواز اس بچے کو سنائی دیتی تھی۔ اب پیدا ہونے کے بعد ماں چونکہ 40 دن تک عام طور سے قرآن نہیں پڑھ سکتی تو اسے قرآن کی آواز نہیں آ رہی، تو اس وجہ سے رو رہا تھا، تو میں نے وہ قرآن کی آواز سنا دی تو رونا بند ہو گیا۔ کیسی ماؤں کی تربیت ہوتی تھی، کیسے مائیں اور یاد رکھو جو مائیں حمل کے دنوں میں، پریگننسی کے دنوں میں جو مائیں کثرت سے قرآن پڑھتی یا قرآن سنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ذہین بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ذہین بناتے ہیں۔ کم از کم اس نیت سے اسے صحیح کہ ہماری اولاد ذہین بنے، کن ذہن نہ بنے، نالائق بدتمیز نہ بنے، اپنی گھر کی عورتوں کو قرآن سننے اور پڑھنے کا اہتمام کرایا جائے۔ 7 سال کی عمر کے بعد بچے کی تربیت کا نظام، بچے کو نماز کا حکم، نماز پڑھنے کا حکم، 10 سال میں چھوڑ دے تو نماز چھوڑنے پر مارنے کا حکم، یہ سب اسلامی تربیت کا نظام ہے کہ تمہیں ایسے چلنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے لیے اسکول اور دینی تعلیم کے لیے مدرسہ، اور پھر جب شادی کی عمر ہو جائے تو وقت پہ شادی کر دینا، اسلامی طریقے سے شادی کرنا۔ یاد رکھو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی ناحق باطل قوم کو دیکھو کہ وہ ترقی کر رہی ہے
ناحق ہونے کے باوجود وہ قوم ترقی کر رہی ہے تو پھر سمجھ لو کہ اس قوم کے ساتھ کوئی حق بات لگ گئی ہے، اس قوم کے ہاتھوں کوئی حق بات لگ گئی ہے، اس وجہ سے وہ قوم ناحق ہونے کے باوجود بھی ترقی کر رہی ہے۔ عیسائیت ترقی پر ہے، یہودیت ترقی پر ہے، کوئی اور مذہب ترقی پر ہے، یورپ ترقی پر ہے، امریکہ ترقی پر ہے، تو اس کی ترقی کی وجہ اس کی فحاشیت نہیں، اس کی عریانیت نہیں، اس کا الحاد نہیں اور اس کی بے دینی نہیں، بلکہ اس کی ترقی کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اسلامی تعلیمات کو اپنایا ہے، اس نے اسلام کی صفائی معاملات کو اپنایا ہے۔ معاملات کی صفائی کا حکم اسلام میں دیا گیا، اخلاق کا حکم اسلام میں دیا گیا، لائن میں کھڑے ہو کر اپنا کام بنانے کا حکم اسلام میں دیا گیا، پاکی صفائی، نہانا دھونا، اچھے کپڑے پہننا اسلام کا ایک خاص لباس ہے، اسلام کا ایک خاص چہرہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنانے کی وجہ سے وہ ترقی پر ہے، ورنہ وہ جو فحاشیت اور عریانیت، سودی کاروبار اور عیاشی آوارگی جس طریقے پر وہاں پر ہے، اس کی وجہ سے وہ کبھی کے ہلاک و برباد ہو چکا ہوتا۔ اس کی بربادی سے اسے روکنے والی اگر کوئی چیز ہے تو اسلامی تعلیمات کو اس نے اپنایا ہے، اور یہ قوم اسلامی تعلیمات کو اپنانے کے بجائے امریکہ کے ننگے کپڑے دکھ رہے ہیں، امریکہ کا ناچنا دکھ رہا ہے، امریکہ کی شراب نوشی دکھ رہی ہے، یورپ کی عیاشی دکھ رہی ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یورپ اس واسطے ترقی کر رہا ہے کہ وہ چڈیاں پہن کے آتے ہیں، اس واسطے ترقی کر رہا ہے کہ وہاں شراب پیتے ہیں، اس واسطے ترقی کر رہا ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں۔ ترقی کی وجہ وہ نہیں ہے، ترقی کی وجہ تمہاری تعلیمات ہیں جسے اس نے اپنایا ہے، ترقی کی وجہ تمہاری سچی زبان، ترقی کی وجہ سے تمہاری اخلاق۔ آج پڑوسی کو کتنا ستا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اسے کاٹ کھانے کے لیے تیار ہے اپنے بازو والے کو، جس کے پاس جتنا پاور ہے وہ اتنا لوٹنا چاہ رہا ہے۔ اور اس معاملات کی صفائی کس کا حق تم مار رہے ہو؟ کتنی بار کہا گیا، محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ، ایک دیہات کا دکاندار شہر کپڑے خریدنے کے لیے آتا ہے، ہول سیل میں خرید کر ریٹیل میں بیچنے کے لیے اب ان کی دکان سے کپڑے خرید کے جا رہا ہوتا ہے، لے جانے والے سامان پہ نظر پڑی، پوچھا کہاں سے خریدے؟ فلاں دکان سے خریدا ہوں۔ کتنے میں خریدے ہو؟ 800 روپے میں ایک تھان خریدا ہے، یہ تو مہنگی کا ہے، یہ تو 400 روپے میں ملتا ہے۔ واپس لائے دکان پر، نوکر اور غلام کو ڈانٹا، 400 کا کپڑا 800 میں کیوں دیا؟ نوکر کہنے لگا میں اسے ریٹ بولا، اس نے بھاؤ تاؤ نہیں کیا، جتنا بولا وہ دے دیا تو میں بھی لے کے رکھ لیا۔ تو غلام کو ڈانٹا، تنبیہ کی، شرم نہیں آتی؟ مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہو۔ 400 روپے اپنے کاؤنٹر سے نکال کے واپس کیے کہ اللہ نے ہمیں 400 میں فائدہ رکھا ہے، 800 لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ بڑے میاں جو اپنے گاؤں میں ریٹیل بیچنے لے جا رہے تھے، تعجب سے کہنے لگے کہ مجھے 800 میں بھی فائدہ ہے، میں اپنے گاؤں میں 1200 میں بیچ سکتا ہوں، پھر بھی تم نے اپنا نقصان کر کے میرا فائدہ کیا، آپ کون ہیں؟ تو پھر کہنے لگے میں محمد بن منقدر ہوں۔ آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کپڑے رکھ دیے، ہاتھ پکڑ کے بوسہ دینے لگے، گلے ملنے لگے، چومنے لگے، اور پھر فرمایا ہمارے گاؤں دیہات میں اگر کبھی بارش نہیں ہوتی ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، ہم سب لوگ گاؤں کے باہر جا کر نماز پڑھ کے دعا کر کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ محمد بن منقدر کے واسطے سے بارش دے دے۔ اتنا بڑا اللہ والا جس کے صدقے سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، آج پتہ چلا کہ وہ ایک دکاندار تاجر ہے جس کے نام کے صدقے سے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، قحط سالی دور کرتے ہیں۔ یہ تھا مسلمان جس کے معاملات کی صفائی۔ اولیاء کے واقعات میں حلیت الاولیاء میں لکھا ہے بارش نہیں برس رہی ہے، ایک نوجوان دیکھا پوری قوم اللہ سے بارش کی دعا کر رہی ہے، یہ اپنی ماں کو لے کے آیا، پورے برقعے میں ہے، پورے پردے میں ہے، ماں کا دوپٹہ پکڑ کے مانگنے لگا اے اللہ میں اس ماں کے آنچل کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے آج تک کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا ہے، اگر اس کی حیا تجھے مقبول اور پسند ہے تو بارش نازل کر دے۔ ابھی اس نوجوان کے ہاتھ نہیں چھوٹے تھے کہ بادل آیا، ابر چھایا اور بارش برسنے لگی۔ جن ماؤں کے آنچل کے صدقے اللہ بارش برسا دیتے ہوں، وہ حیا ان ماؤں میں، ان عورتوں میں پائی جاتی تھی۔ اور آج لڑکیاں بے حیا بے پردہ گھومنے میں فخر محسوس کر رہی ہیں۔
وہ سارا اسلامی تہذیب والا معاشرہ نکاح کتنے رسومات پر ہو گیا، شادی بیاہ، یہ رسم وہ رسم، پاؤمیز کی رسم، سانچک کی رسم، جماگی کی دعوت، منہ دکھائی کی دعوت، مسل پکڑنے کی دعوت، جوتے چھپانے کی دعوت، فلاں دعوت، اتنی دعوتیں سماج میں، اتنی دعوتیں، آخر وہ شادی نہیں بلکہ ایک جنگ ہو رہی ہے دو طرف سے، ایک جنگ ہو رہی ہے دو طرف سے، اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے۔ اس طرح کا معاشرہ بن جائے جہاں پر فضول لاک ڈاؤن کے بعد لوگ اتنے مجبور، اتنے حالات میں ہیں کہ بھیک مانگ کے اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہیں، ٹیچر اور پڑھانے والے کاروباری لوگ بھی قرضوں میں آ گئے ہیں، پھر بھی جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے اور فنکشن ہال شروع ہو رہے ہیں، پھر مسلمان وہی حالت پہ واپس آ رہا ہے۔ فنکشن ہالوں میں شادیاں، بڑے بڑے فنکشن ہال، لاکھوں روپے کا خرچ۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھوڑا سبق سیکھ لیتا، تھوڑی عبرت دیکھ لیتا کہ لوگ کیسے مرے بھوک سے، کیسے فاقے سے مرے، کیسے لوگوں کے پاس ایک ایک نوالے کے لیے ترس ترس کے اپنی جانیں دی ہیں، کچھ سبق سیکھنا نہیں ہے۔ جو قوم اپنے عقل اور شعور کے لحاظ سے اتنی تنزلی پہ آ جائے، بڑے سے بڑا عبرتناک واقعہ بھی اب اسے سبق آموز نہیں بن سک رہا ہے، کوئی نصیحت اسے کارگر نہیں ہو رہی ہے، پکارنے والوں کی پکار، صدا لگانے والوں کی صدا، آہ کرنے والوں کی آہیں اس کے دل کو جھنجھوڑتی نہ ہوں، اس کی آنکھوں کو نم نہ کرتی ہوں اور اسے گناہوں سے توبہ کی طرف لاتی نہ ہوں، اب اس قوم کے بدلنے کے لیے صرف اللہ کے عذاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، دشمنوں کے مسلط ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ اب صرف کٹنا، مرنا، پٹنا اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے، ذلت، رسوائی اور ہر طرف سے دھتکارا، ہر طرف سے لاچار مجبور ہو جانا اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہر ایک کو ایک موقع دیتے ہیں سنبھلنے کا، ہر ایک کو ایک موقع دیتے ہیں اسے عروج پہ آنے کا، لیکن جب اس طرح کی تنزلی کا شکار ہونے کے بعد بھی عقل، شعور، سمجھ سب غارت ہو رہا ہو، تو اب اس قوم کو جب چھوٹا زخم ہو گولی سے بھی اچھا ہو سکتا ہے، کچھ بڑا ہو جائے انجیکشن سے اچھا ہو سکتا ہے، اور بڑا ہو جائے تو اب آپریشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اب اس جسم کو کاٹنا ہی پڑے گا، اس حصے کو اس جسم کے حصے سے نکالنا ہی پڑے گا۔ تو سماج میں سے ان خبیث فطرت لوگوں کو جب تک اللہ نہیں نکالیں گے، اس نکالنے میں تھوڑا اچھا گوشت بھی کٹ جاتا ہے، تھوڑے اچھے لوگ بھی مارے جاتے ہیں، لیکن جب تک اس حصے کو کاٹا نہیں جائے گا باقی جسم صحیح سلامت نہیں رہ سکتا۔ وہ دن آنے سے پہلے توبہ کر لو، وہ دن آنے سے پہلے توبہ کر لو کہ ڈاکٹر اب آپریشن کے علاوہ کوئی علاج نہ بتا رہا ہو، اللہ بھی اب کوڑے برسانے کے علاوہ کوئی راستہ نہ دکھائے، اس دن کے آنے سے پہلے سنبھلنے کی کوشش کرو۔ تہذیب کی حفاظت، اپنا کپڑا، اپنا نکاح، اپنی شادی بیاہ۔ آخری بات، تجہیز و تکفین میں تم نے دیکھ لیا بیماری کی وجہ سے کیسے مردوں کو ڈالا جا رہا تھا، جنازے کی نماز نہیں، صحیح نہلانا نہیں، جبکہ یہ اسلامی شعار ہے، مسلمانوں کی اپنی تہذیب ہے، لیکن لاک ڈاؤن میں تمہاری وہ تہذیب بھی تمہارے ہاتھوں سے چلی گئی۔ نکاح، شادی بیاہ کا معاملہ، یہ بھی مسجد میں ہونے کے بجائے دو چار لوگ جہاں ملے وہاں پر کر لیا گیا، یہ بھی اپنے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ مدارس بند ہوئے، اسکول بند ہوئے، ہر وہ چیز جس سے تمہاری تہذیب مؤثر اور باقی رہ سکتی ہے، وہ ساری چیزیں متاثر ہوتی آئی ہیں اور ہوئی ہیں۔ اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے تہذیب کی حفاظت کے لیے مساجد کا قیام، مساجد کو آباد کرنا، مکاتب کا قیام، مکاتب کو آباد کرنا، نکاح سنت کے مطابق ہونا، تجہیز و تکفین سنت کے مطابق ہونا، جنازے کی نماز میں شریک ہونا، قبرستان تک ساتھ جانا، جنازے میں شریک ہو کے نماز پڑھ لو، ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، قبرستان تک ساتھ چلے جاؤ، دوسرے احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، تمہاری دعا اس بندے کی مغفرت کا سبب بن سکتی ہے۔ تہذیب اسلامی کو اپناتے ہوئے نکاح سادگی سے کیا جائے، صحرا پہننا ناجائز حرام ہے، بینڈ باجا، ویڈیو گرافی جس نکاح میں ہوتا ہو اس نکاح میں اللہ کی لعنت برستی ہے، غریبوں کی بد دعائیں لگتی ہیں اس نکاح کو جس نکاح میں فضول خرچی اور عیاشی اور اسراف کیا جاتا ہو۔ ان سب چیزوں سے بچتے ہوئے اسلامی لباس کو اپنانا۔ کوئی مسلمان بغیر ٹوپی کے نہ مسجد میں آئے گا نہ مارکیٹ میں دکھے گا۔ ٹوپی تمہارا اسلامی شعار ہے، ٹوپی تمہارا اسلامی شعار ہے۔ ٹوپی کے بغیر نماز فقہا نے مکروہ لکھی ہے۔ حضرت
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ جو مسلمان بغیر ٹوپی کے مارکیٹ میں گھومتا ہو اس کی گواہی قبول نہ کی جائے، وہ گواہی دینے کے لائق نہیں ہے، وہ فحاش قسم کا آدمی ہے۔ اس واسطے اسلامی لباس کو اپناؤ، اسلامی تہذیب کو اپناؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔